السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 6 ربیع الثانی، دن بدھ ہے اور انگریزی تاریخ 2 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ شوہر کی خدمت کرنا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مصر کے ایک عالم دین کا بیوی کی طرف سے شوہر کی خدمت کے حوالے سے متنازع فتویٰ عوام میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ میڈیا میں آنے والی تفصیلات کے مطابق جامعہ ازہر میں اسلامی قانون کے پروفیسر ڈاکٹر احمد کریمہ کا ایک تازہ فتویٰ سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ ایک بیوی کو گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ڈاکٹر احمد کریمہ نے مزید کہا کہ بیوی کو اپنے شوہر کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہ اپنے شوہر کے گھر عورت کا خدمت کرنا افضلیت کے ساتھ سلوک کا ایک معاملہ ہے جو اسلام میں شادی کی مضبوطی کی بنیاد ہے۔ ڈاکٹر احمد کریمہ کے مطابق فقہا نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ بیوی کا شوہر کی خدمت کرنا جائز ہے، لیکن شوہر کو لازمی طور پر بیوی کی مدد کرنی چاہیے۔ انہوں نے دلیل دی کہ گھر میں بیوی کا ہاتھ بٹانا پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی گھریلو ضروریات اور کام کاج میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر احمد کریمہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ فقہ حنفی میں زور دیا گیا ہے کہ بیوی کو شوہر کی خدمت کرنی چاہیے، مگر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان گھریلو ذمہ داریاں تقسیم فرمائیں تو حضور پاک نے حضرت فاطمہ کو گھر کے اندر اور حضرت علی کو گھر کے باہر کی ذمہ داریاں سونپی تھیں۔ ہیلووین منانے پر نور بخاری شوبز شخصیات پر پھٹ پڑی۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی سابقہ اداکارہ نور بخاری نے غیر تہذیبی، غیر ثقافتی اور شیطانی تقریبات کے بڑھتے ہوئے رجحان کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ انسٹاگرام پر اسٹوری اپڈیٹ کرتے ہوئے نور بخاری نے ہیلووین کو غیر تہذیبی اور غیر ثقافتی کہتے ہوئے اسے منانے والوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ ہیلووین امریکہ میں منایا جانے والا ایک تہوار ہے جس میں گلی کوچوں، بازاروں، سیرگاہوں اور دیگر مقامات پر لوگ خوفناک لبادوں میں ملبوس ہو کر چھوٹے بڑے بھوت، شیطان اور چڑیلیں بنے چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ سابقہ اداکارہ نور بخاری نے انسٹا اسٹوری میں لکھا کہ جتنا پاکستانیوں نے ہیلووین کو منایا وہ کافی تشویشناک ہے، یہ ہماری تہذیب و ثقافت کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل کراچی میں ہونے والی ہیلووین پارٹی میں شوبز انڈسٹری کی کئی شخصیات نے شرکت کی تھی۔ اس شیطانی تہوار پر تبصرہ کرتے ہوئے پاکستان کے ایک صحافی ضیاء چترالی لکھتے ہیں کہ تصور کیجئے اگر اس قسم کے کسی تہوار کا حکم اسلام دیتا اور ہمیں یوں خوفناک شکلیں اپنا کر عید منانی پڑتی تو یہ سیکولرز اور لبرلز کیسے ہمارا کباڑا کر دیتے، مگر چونکہ یہ واہیات و خرافات امریکی ہے، اس لیے اب فیشن، آزادی اور روشن خیالی کے عنوان سے یہ سب کباڑا قبول ہے۔ طالبان حکومت کو پاکستان تسلیم کرے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ افغانستان میں حکومت قائم ہونے کے بعد میری رائے یہ ہے کہ پاکستان کے مفادات کی بنیاد پر ہمیں افغانستان کی عمارت اسلامیہ کو تسلیم کر لینا چاہیے تاکہ باہمی تعلقات کی بنیاد پر ہم پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے دوستانہ اور مضبوط تعلقات کے خواہاں ہیں۔ افغان طالبانوں اور ان کی 20 سالہ قربانیوں کے نتیجے میں عمارت اسلامیہ کا قیام ہوا ہے اور بڑی قوتوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ افغانستان پر جبری حکومت نہیں کی جا سکتی۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اس میں کوئی چیز رکاوٹ ہے یا کچھ چیزیں باہمی عدم اعتماد کا سبب بن رہی ہیں تو اس کا حل میرے ذہن میں یہ ہے کہ معلومات کے تبادلے کا نظام ہونا چاہیے۔ ایسی صورت میں ہم باہمی عدم اعتماد کی اس فضا کو روک سکتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے افغانستان کی طالبان حکومت سے عالمی سطح پر مذاکرات کی تجویز دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے امریکہ سمیت سب سے افغانستان کے معاملے پر بات چیت کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی حکومت سے پاکستان اور عالمی سطح پر
بات چیت ہونی چاہیے۔ گفتگو کے دوران وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ 90 کی دہائی کی غلطی کو دہرانا نہیں چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغان جنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کا نقصان پاکستان آج تک بھگت رہا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کے مفاد کے لیے سب کے ساتھ کام کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اختیارات نہ ہونے کا عمران خان کا بیان منافقانہ سیاست کا ثبوت ہے۔ واضح ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے خود کو بے اختیار وزیر اعظم قرار دیا تھا۔ مچھر کالونی واقعے میں مسجد کے پیش امام بے گناہ قرار۔ کراچی میں مچھر کالونی میں نجی ٹیلی کام کمپنی کے 2 ملازموں کے ہجوم کے ہاتھوں قتل کیے جانے کے کیس میں پولیس نے مسجد کے پیش امام کو بے گناہ قرار دیا ہے۔ واضح ہے کہ مچھر کالونی میں جمعے کی صبح نجی ٹیلی کام کمپنی کے ایک انجینئر اور ڈرائیور کو بچے اغوا کرنے کے الزام میں لوگوں نے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس موب لنچنگ کے تعلق سے سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلی تھیں کہ دونوں نوجوانوں کے علاقے میں گھس آنے پر پیش امام نے مسجد سے اعلان کیا تھا کہ علاقے میں اغوا کرنے والے گھس آئے ہیں۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کہا کہ پیش امام کے حوالے سے تحقیق کی تو پایا کہ ان کا مثبت کردار تھا، انہوں نے مقتولین کو تشدد سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ آئی جی سندھ نے مزید کہا کہ 15 میں سے 4 ملزمان کی شناخت پریڈ ہو گئی ہے، جبکہ دیگر کی ہونا باقی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں جہلم میں مدرسے کے اندر طالب علم کے ریپ کرنے کی کوشش کے کیس میں ایڈیشنل سیشن جج نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ جرم ثابت ہونے پر عدالت نے امام مسجد کو 7 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ واضح رہے کہ امام مسجد قاری سید غنی شاہ پر الزام تھا کہ ملزم نے مدرسے کے طالب علم کو تشدد کا نشانہ بنا کر اس کا ریپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ شاہ سلمان اور محمد ابن سلمان کی پل حادثے پر صدر سے تعزیت۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان ابن عبدالعزیز نے گجرات میں پل گرنے سے ہونے والی ہلاکتوں پر انڈین صدر کے نام تعزیتی پیغام بھیجا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان ابن عبدالعزیز کی جانب سے انڈین صدر کو بھجوائے گئے تعزیتی پیغام میں کہا گیا ہے کہ ہم حادثے کا شکار ہونے والے افراد کے خاندانوں، انڈیا کے عوام اور آپ سے دل کی گہرائیوں سے مخلصانہ تعزیت کرتے ہیں۔ ولی عہد شہزادہ محمد ابن سلمان کی جانب سے بھی انڈین صدر کو ایسا ہی تعزیتی پیغام بھجوایا گیا ہے۔ واضح ہے کہ ریاست گجرات میں پل گرنے کا واقعہ اتوار کو اس وقت پیش آیا تھا جب سینکڑوں کی تعداد میں لوگ دیوالی اور چھٹ پوجا کا تہوار مناتے ہوئے 230 میٹر طویل پل کے اوپر کھڑے تھے۔ ان لوگوں میں اکثریت سیاحوں کی تھی۔ پل گرتے ہی سینکڑوں لوگ دریا میں گر گئے تھے۔ میڈیا کی رپورٹس کے مطابق مرنے والوں میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ عبداللہ قریشی کا موسیقی چھوڑنے کے بعد عمرے کا سفر، تصاویر وائرل۔ شوبز انڈسٹری چھوڑنے والے معروف گلوکار عبداللہ قریشی نے عمرے کی سعادت حاصل کی ہے۔ عبداللہ قریشی نے حال ہی میں میوزک انڈسٹری کو خیر بات کہنے کا اعلان کیا تھا اور اس کی وجہ انہوں نے اسلام کی طرف اپنی رغبت کو قرار دیا تھا۔ سابق گلوکار نے لکھا تھا کہ میں میوزک انڈسٹری چھوڑ رہا ہوں اور یہ فیصلہ صرف اور صرف مذہبی وجوہات کے باعث کیا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا تھا کہ میرے نزدیک زندگی کا اصل مقصد اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اپنی اگلی زندگی سنوارنے کے لیے ہم سب کے پاس اس دنیا میں بہت کم وقت ہے۔ الحمدللہ میں اپنے فیصلے سے مطمئن ہوں اور بہتری کی راہ پر گامزن ہوتے ہوئے سچ کھوج رہا ہوں۔ دعا ہے کہ یہ نیا سفر اللہ میرے لیے آسان کرے۔ سابق گلوکار نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ اب وہ کسی کانسرٹ میں پرفارم نہیں کریں گے اور نہ ہی کبھی کسی اشتہار میں کام کریں گے۔ سابق گلوکار نے اپنی اہلیہ سعدیہ سبحان کے ساتھ عمرے کے لیے مکے کا سفر کیا ہے۔ انہوں نے اپنے سفر کی تصاویر بھی شیئر کی ہیں۔ سابق گلوکار کی طرف سے میوزک انڈسٹری کو چھوڑنے کے بعد یہ ان کا عمرے کے لیے پہلا سفر ہے۔ اسرائیل میں 4 سال میں 5ویں بار الیکشن۔ اسرائیل میں 2019 کے بعد سے چوتھی بار وزیر اعظم کے عہدے کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں اور نیتنیاہو اس بار اپنی کامیابی کے لیے کافی پر امید ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل میں عام انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ صبح 7 بجے سے شروع ہونے والی ووٹنگ رات 10 بجے تک جاری رہے گی۔ یاد رہے کہ جون 2019 میں کرپشن کے الزامات میں گھرے اس وقت کے وزیر اعظم
नेतन्याहू का 12 बरसों पर मुहित तवील तरीन दौर हुक्मरानी इख्तिताम पजीर हुआ था। नेतन्याहू को 8 जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद ने शिकस्त दी थी, ताहम उसके बाद सियासी इस्तेहकाम न आ सका और महज 3.5 बरसों में 5वीं बार जनरल इलेक्शन हो रहे हैं। इस बार भी कोई एक जमात वाज़ेह बरतरी हासिल करने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रही है। वाज़ेह है कि हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को 61 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करना ज़रूरी है। साबिक़ वज़ीर आज़म नेतन्याहू, जिन्हें करप्शन के इल्ज़ामात की वजह से 2019 के इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा था, इस बार जीत के लिए पुरुम्मीद हैं और वो इंतहाई दाएं बाजू की जमातों के साथ इत्तेहाद बनाने की कोशिशों में हैं। इसके अलावा इस वक्त यहूदी आबादकार 46 साला इतिमार बिन गफ़ीर भी मजबूत उम्मीदवार हैं। वो अज़मत यहूदी नाम वाली पार्टी के एक कट्टर यहूदी रहनुमा, वकील और रुकन असम्बली हैं। इसके साथ ही खबरों का इख्तिताम हुआ। सलामती हो आप पर जहां भी आप हों।